مارے خوف کے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ایک اجنبی شخص کے پاس زندگی میں پہلی بار آنا ہی خوف کا شکار کر دیتا ہے، اور اگر وہ شخص حامد یزدانی جیسا ہو تو ایک انجانا سا خوف دیر میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے حامد کے سینے پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھ کر اسے خود سے تھوڑا دور دھکیلا۔ مجھے سانس لینے دے، مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ کہہ گئی، اور حامد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی پشت پر باندھ دے اسے پیٹ پر گرا دیا تھا۔ آج میں چاہتا بھی نہیں کہ تمہیں سانس آئے، میں چاہتا ہوں کہ آج تمہاری سانسیں میری سانسوں میں گھلتی رہے۔ اس کے لبوں سے گردن اور گردن سے اس کے وجود کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا، اور اس کی پرتپش لبوں کی تپش سے وہ پگھلتی ہی جا رہی تھی۔ عورت کو مرد کی خواہش ہوتی ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے جو پروردگار نے ہر مرد و عورت کے وجود میں رکھا ہے، لیکن عورت کے وجود میں نفاست کو رکھا گیا ہے، اور آج وہ بری طرح سے اس کی نفاست کو رون رہا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے کہ تمہیں میری قربت سے خوف آتا ہے؟ یہ رشتہ توڑنے چلی تھی؟ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ وہ بالکل پاگل پن پر اتر آیا تھا۔ اس کے وجود میں وحشت پھیل گئی، اور اسی وحشت کا زہر اس نے روحا کے وجود میں دھکیل دیا۔ وہ سرخ دھبے جا بجا بکھرتے چلے گئے، اور اس کے ساتھ اس کی آہیں، سسکیاں اور خواہشیں بھی گلے میں دم توڑتی چلی گئی۔ وہ تو اندازہ بھی نہیں لگا پائی کہ اس نے کب اسے محبت سے سنوارا تھا، بس اسے ایک تلخ تجربے سے گزرنا پڑا تھا جس کا نام محبت رکھ دیا جاتا ہے۔ رات کا ایک پہر تو اس نے حامد کی آغوش میں گزار دیا تھا، اور دوسرے پہر بس رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا۔ جب اس نے پشت پھیر کر اسے دیکھا، یہ کوئی انوکھا کام تو نہیں جس پہ تم اتنا رو رہی ہو۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا اور اس کا سر اپنے سینے پر جما دیا۔ دیکھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ اپنے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ یوں سختی سے… اس حامد نے سختی سے اس کے لبوں پر انگلی جما کر اسے مزید بولنے سے باز رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر بار میری محبت کو محسوس کرو، اور ابھی تو تم نے اس محبت کے کتنے ہی رنگ دیکھنے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ نیند کب اس پر مہربان ہوئی اسے اندازہ ہی نہیں تھا، لیکن صبح تقریباً 12 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، اور اس وقت ہی اس کی فیملی ناشتہ لے کر آئی تھی۔ عدیلہ سیدھا کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے چینج کیا تھا۔ عدیلہ کی معنی خیز نظروں میں عجیب سی شرارت تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شاید چھینک کر مسکرا دیتی، لیکن چپ چاپ سر جھکا کر وہ بیٹھی رہی۔ تمہارا شور تو بڑا چہکتا پھر رہا ہے، لگتا ہے تم نے اچھا خاصا خوش کیا ہے انہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کا ولیمے کا ڈریس بھی نکال رہی تھی، لیکن وہ چپ چاپ خاموش بیٹھی تھی۔ عدیلہ ایک بار پھر اس کے قریب آ گئی، لیکن اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ اور اس نے روتے ہوئے اپنا سر عدیلہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کے گال کو تھپتھپاتے عدیلہ مبہم سا مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں تمہیں گھر والوں کی یاد آ رہی ہوگی، کیا ایسا ہی ہے نا؟ اس کی فطرت سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی۔ اپنے بھائی اور ماں باپ کے بغیر رہنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور عدیلہ کو اس وقت اس کے رونے کی وجہ یہی سمجھ میں آئی، لیکن اس کے عدیلہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ کہنا چاہا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور حامد کمرے میں داخل ہوا۔ ناشتے میں کچھ نہیں لوگی تم؟ ایک نظر ان دونوں کے چہروں پر ڈال کر حامد نے بغور اس کی روتی ہوئی آنکھوں کا جائزہ لے لیا تھا، اور پھر اس کے قریب آ کر محبت سے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ عدیلہ اس پر ایک مطمئن نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ خوفزدہ نظروں سے حامد کو دیکھتے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے جوش کچھ اس شخص کے متعلق سوچ رکھا تھا۔ رات سے اس کا نظریہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا، لیکن حامد نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ کیا تم رات میری وجہ سے ہرٹ ہوئی؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ ان پر باری باری لب رکھ گیا، اور پھر آگے بڑھ کر اس کی نم آنکھوں پر اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ وہ حامد سے محبت کرتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ایک عرصے سے وہ اس کے ساتھ منسلک تھی۔ دل اگر دھڑکتا تھا تو حامد یزدانی کے نام پر ہی دھڑکتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ رات اس کے رویے کی وجہ سے بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس نے حامد کے سینے پر سر ٹکا لیا۔ وعدہ کرے آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے۔ درد کی شدت سے جسم اس قدر نڈھال تھا کہ ایک قدم اٹھانا بھی اس کے لیے مشکل تھا، اور اس نے نرمی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ہرگز نہیں، تم جو کچھ میرے بارے میں سوچتی ہو وہ تمہارے ذہن میں خوف بن کر پہرے جمائے ہوئے ہیں جو تمہیں مجھ سے بدگمان کر رہا ہے۔
میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے علاوہ کسی اور کو قریب لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس نے تڑپتے ہوئے حامد کے لبوں پر اپنی انگلیاں رکھ دی۔ ہرگز نہیں، آپ سوچیے گا بھی مت۔ اور حامد نے جھک کر اس کے لبوں کو آہستگی سے چھوا۔ اب نیچے آ جاؤ، ناشتہ کر لو، یہ نہ ہو کہ شوہر کے ظلم کی داستان زبان زد عام ہو جائے اور میں مظلوم ہر جگہ اپنی صفائیاں دیتا پھر۔ اور پھر ایک آنکھ دبا کر وہ شرارت سے کہہ گیا، اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ عورت کی ناراضگی بس یہیں تک ہوتی ہے۔ جب مرد نرم لہجے میں اسے تسلی یا دلاسا دیتا ہے تو وہ ایک بار پھر وہ نکھر جاتی ہے، ایک بار پھر ساری بدگمانیوں کو ذہن سے نکال کر پھینک دیتی ہے۔ ولیمے کی تقریب بھی شاندار تھی۔ وہ اس کے پہلو میں جم کر بیٹھی رہی اور مسرت چہرے پر بکھری ہوئی لہریں اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ رسم کے مطابق اس شام کو اپنے مائکے چلے گئے، اسے ایک رات وہیں رکنا تھا اور اگلے دن حامد کے ساتھ واپس گھر چلے جانا تھا۔ واپس آ کر وہ بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ حامد سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، بس ایک دو بار اس نے میسیجز پر ہلکی پھلکی بات چیت کی اور اس کے بعد کوئی کال نہیں۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے بالوں میں انگلیاں چلاتے حامد کا نمبر ڈائل کر لیا اور فوراً اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ اتنی ریلیکس ہو گئی کہ شوہر کا خیال ہی نہیں تھا، تمہارے ذہن سے نکل گیا۔ اس کا لہجہ ہلکا سا بے ساختہ تھا اور وہ مبہم سا مسکرا دی۔ اگر مجھے خیال نہیں آیا تھا تو شوہر نامدار کو آ جاتا۔ وہ شرارت سے لب دانتوں میں دبا گئی اور حامد شاید اس وقت مزاق کے موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے تو ابھی بھی تمہارا ہی خیال آ رہا ہے۔ وہ کچھ عجیب سے لہجے میں بات کر رہا تھا اور اس نے آہستگی سے پکارا، حامد آرام سے سو جائے، آج رات تو میں آپ کو میسر نہیں آنے والی، ہاں کل سوچا جا سکتا ہے۔ بات کو ہلکا پھلکا مزاح کا رنگ دیتے اس کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ حامد کا رویہ کب بدلا اور کب ایک بار پھر سختی سے اتر آیا۔ اگر میں چاہوں تو آج رات میں میسر آؤ تو تمہیں آج رات ہی آنا پڑے گا، کیونکہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ حامد کو انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ جانے کی اتنی سختی سے بات کر رہا تھا، اسے فوراً ہی معذرت کر لی، میں تو بس مزاق کر رہی تھی، لیکن تب تک وہ کال منقطع کر چکا تھا۔ اگلے ہی منٹ میں اسے موبائل پر نیا نوٹیفیکیشن مل گیا، نارا گھر کا دروازہ کھولو۔ رات کے 12 بج رہے تھے، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور حامد اس وقت یہاں آ رہا تھا۔ اسے عجیب لگ رہا تھا، بہت عجیب، ایک شرمندگی سے اسے گھیر رہی تھی، چاہے اس کے گھر والے کچھ بھی نہ سوچتے، لیکن یہاں اس کا بھائی تھا، بھابھی ہے، وہ کیا سوچیں گے کہ اس کا شوہر ایک رات نہیں گزار پایا۔ ایسی سچویشن میں عمومی طور پر وہ سارا الزام عورت پر آ جاتا ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ حامد کسی کی بات نہیں سنے گا۔ کچھ ہی کی دیر کے بعد وہ دروازے پر کھڑا تھا، اس سے خود جا کر دروازہ کھولا اور وہ سیدھا اس کے کمرے میں آ گیا، اپنی سانسوں کو اپنے سینے میں تھم جانے پر مجبور کرتے وہ کمرے میں داخل ہوئی، لیکن دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ حامد کے ساتھ تاثرات سے وہ لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت غصے میں ہے، اور اندر آتے اس نے سب سے پہلے اسے بازو سے جھنجھوڑ کر اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ حامد کی تیز سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تم ابھی میرے ساتھ چلو گی؟ وہ بضد تھا اور اس نے حامد کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں رسم کے طور پر یہاں آئی ہوں، صبح آپ انکل کے ساتھ آئیں گے اور میں گھر واپس آ جاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہی اس نے اس کے دونوں بازو کو پشت پر باندھ کر ٹوٹتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس پہ لے لیا تھا۔ اس کی سانسوں کو اتنے بے ہنگم طریقے سے وہ تیز کر رہا تھا کہ اس کی دسترس میں وہ مچلتی چلی گئی اور اسے اپنی دسترس میں لیتے وہ اسے ہر چیز سے بے نیاز کرتا چلا گیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ اس سے دور رہنے کی بےتابی ہے یا پھر اسے اپنے قریب کر کے اپنی زوردارانہ کو توڑنے کا نتیجہ۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد اسے یہ آزادی مل چکی ہے کہ وہ جب جس طرح چاہے جیسے چاہے اسے حاصل کرے، کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ معاشرہ، ارد گرد بسنے والے لوگ یا پھر اس کی اپنی مرضی، یہ سب کچھ اس کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ اس کے لیے اگر معنی رکھتا ہے تو اپنی ذات۔ اور اس رات ایک بار پھر اس کا بھرم توڑ گیا، لیکن پھر بھی اس نے جانے دیا تھا۔ اس بات کو اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ حامد اسے یہی چھوڑنے پر راضی ہو گیا اور فجر ہونے سے پہلے وہ وہاں سے چلا گیا۔ صبح اس کے چہرے کی مرجائی ہوئی رنگت کو شائستہ بیگم نے بخوبی نوٹ کر لیا۔ بیٹی کے چہرے پر پھیلی ہوئی اداسی بھلا ماں سے زیادہ کسے محسوس ہوتی ہے؟
اور پھر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے وہ پوچھ لیا تھا، کیا ہوا میری چندا؟ کیا یہاں سے جانے کی وجہ سے پریشان ہو؟ اسے روتے ہوئے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ امی، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میرا انتخاب غلط ہے۔ وہ اپنا اندیشہ ظاہر کر گئی اور شائستہ بیگم نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چھو دیا۔ انتخاب کرنے کا حق تو ہمیں ہوتا ہی نہیں، یہ انتخاب تو پروردگار کی جانب سے ہو چکا ہوتا ہے میری جان، تمہیں تو اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ حامد بہت اچھا لڑکا ہے اور تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی سخت طبیعت کو مد نظر رکھتے اگر زندگی گزارنے کا فیصلہ کرو گی تو مات کھا جاؤ گی۔ تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، ظہیر کے سر پر کب تک بوجھ بن کر بیٹھی رہو گی؟ اب تمہارا اپنا گھر ہے، اگر گھر بساؤ گی تو ہی مائکے میں عزت ہوگی۔ اسے نہیں لگا تھا کہ اس کی ماں غلط کہہ رہی ہے، اس کی ماں غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ آج کل کے معاشرے میں جہاں ہم سانس لے رہے ہیں وہاں بستی ہوئی بیٹی ہی گھر واپس آئے تو گھر والوں کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں، کیونکہ طلاق یافتہ بیٹی کے پنکھے کا بل بھی بہن بھائی اور والدین کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے شائستہ بیگم چاہتی تھی کہ اسے ابھی سے اس بات پر قائل کر دے کہ اسے ہر صورت اپنے گھر کو سمیٹ کر رکھنا ہے۔ شدید سٹریس اور ذہنی اذیت کی وجہ سے وہ گھر جاتی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ایک بار پھر اس نے عدیلہ کو کال کرتے پوچھ لیا تھا۔ اس شام حامد کے ساتھ حامد کی خالہ کی طرف ان کا ڈنر تھا۔ حامد کا ساتھ جان لیوا تھا، لیکن پھر بھی کچھ پرسکون تھی کہ کچھ دنوں کے لیے تو اس کی دسترس سے آزادی مل جائے گی۔ اسے کچھ تشویش ہوئی تو عدیلہ سے کال کر کے پوچھ لیا، لیکن عدیلہ نے کہہ دیا کہ سب کچھ نارمل ہے، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈنر میں بھی وہ چہک کر باتیں کرتی رہی۔ اس نے خود کو نارمل رکھا ہوا تھا، حالانکہ طبیعت خراب تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہر بات میں مثبت پہلو ڈھونڈنا اس نے سیکھ لیا تھا۔ گھر واپس آتے آتے انہیں دیر ہو گئی اور جب تک حامد چینج کر کے آیا تب تک وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہ چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح اس نے باقاعدہ طور پر ملازمہ کے ساتھ کچن کی روٹین سنبھالی۔ اس گھر میں ایک عرصے سے کسی عورت کا ہولڈ نہیں تھا اور اب تو یہاں آ چکی تھی تو بہتر تھا کہ جلد از جلد اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کر دیتی۔ حالانکہ فیروز یزدانی نے منع بھی کیا تھا کہ وہ کچھ دن کسی کام کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن پھر بھی اسے اچھا لگتا تھا۔ سارا دن یہی بیٹھی بیٹھی وہ بور ہو جائے گی، اگر کچھ کام کروں گی تو اچھا لگے گا نا مجھے۔ حامد کی میٹنگ تھی، وہ صبح ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ فیروز یزدانی نے چاہا تھا کہ وہ ہنی مون کے سلسلے میں اسے ہفتہ 2 ہفتے کے لیے پیرس یا لندن لے کر جائے، لیکن اس نے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ ابھی وہ کچھ ٹائم یہی کام کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ گزارے گا اور پھر ایک طویل چھٹی لے کر گھومنے کے لیے جائے گا۔ وہ اپنی من مرضی کا مالک تھا، اپنے دوستوں کے درمیان رات دن ان سے عیاشی کرنا، ان سے ملنا جلنا، یہ سب اس کے مشاغل تھے اور اس مشغلے میں کوتاہی اسے ہرگز پسند نہیں تھی۔ اس رات بھی وہ اپنے فارم ہاؤس پر اس نے ایک شاندار پارٹی رکھی۔ یہ پارٹی اس کی شادی کی خوشی میں تھی۔ اس کے دوستوں کا مطالبہ تھا کہ بیوی آنے کی خوشی میں وہ انہیں ہرگز نہ بھول جائے، سو وہ انہیں یقین دلانا چاہتا تھا کہ بیوی کی اس کی زندگی میں آمد اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ انہیں فراموش کر دے۔ رات بھر بغیر بتائے وہ ان کے ساتھ ہی رہا، جبکہ وہ مسلسل اس کا انتظار کرتے رہے۔ تقریباً رات کے 12 بجے اس نے میسج کر کے اسے انفارم کیا تھا کہ وہ فجر کے قریب گھر آ جائے گا، اس لیے اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعد اللہ خواستہ چپ چاپ وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر بھی ابھی شادی کی شروعاتی دن تھے اور وہ چاہتی تھی کہ حامد یزدانی زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارے۔ ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ دیر تک اس کے ساتھ بات چیت کرے۔ اگر وہ بات کرتا بھی تو ایسی خواہشات کا تذکرہ کرتا جو اسے شرمندہ کر دیتی۔ اسے اس کی ذہنیت سے نکالنا چاہتی تھی اور یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ آج رات کی پارٹی نے ایک بار پھر سے اسے مکمل طور پر ٹلی کر دیا۔ گلاس پر گلاس چڑھاتے وہ بھول چکا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے عہد کر چکا ہے کہ کچھ بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی سب سے بہترین دوست شراز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ شباب کا بھی انتظام ہے، کیا خیال ہے؟ وہ آنکھ دباتے ہوئے اسے کہہ گیا اور اس نے ہاتھ ہلا کر منہ پھیر دیا۔ کیا بات ہے لاڈلے، بیوی اس قدر پسند آ گئی کہ اب کسی کے حسن کو خراج پیش نہیں کرے گا؟ یہی صحبت تھی جسے بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔
ابھی موڈ نہیں ہے, ابھی تو بیوی سے بھی دل نہیں بھرا کہ باہر کے چکر لگاتا پھروں. ہنستے ہوئے کہہ کر اس نے سگریٹ کو سلگا کر لبوں سے لگا لیا. غلیظ باتیں, غلیظ سوالات, غلیظ کہکے اور غلیظ جوابات. اس نے کہا تھا کہ وہ فجر سے پہلے گھر واپس آ جائے گا, لیکن وہ پوری رات بھی گزر گئی اور اگلا دن بھی. تقریباً دن کے 2 بجے وہ گھر واپس آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا, جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی موبائل پر سکرولنگ کر رہی تھی. اس سے بھی اپنی ضد میں آ کر دوبارہ اسے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. اگر وہ اسے یوں نظر انداز کر رہا تھا تو تھوڑا نظر انداز تو وہ بھی کر ہی سکتی تھی. اس کے حسین چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا, جبکہ روحا نے منہ پھیر کر اسے دیکھا. جب تک میں آپ کے پاس نہیں تھی تب تک آپ اتنے بےتاب ہو کر پھرتے تھے. ایک رات اپنے والدین کے گھر رکنے کے لیے گئی اور اب آپ میرے گھر تک آ گئے. کیا یہ میری محبت تھی یا پھر میرے جسم کی طلب؟ وہ صاف لفظوں میں کہہ گئی. غصہ اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا. حامد نے اس کے حسین چہرے کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا. تم ناراض ہونے کا حق تو رکھتی ہو جانے من, لیکن اس طرح غصہ کریں گی تو بندہ ناچیز کو پیار آنے لگے گا. آنکھ دبا کر کہتے ہوئے مسکرا دیا. آپ میری بات کا جواب دے جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. یہ سب کچھ میں نے آپ سے نہیں پوچھا اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے آپ کی محبت کی. اس نے منہ پھیر لیا. ہاں, میں دیکھ کر اندازہ لگا رہا ہوں کہ محبت کی ضرورت تو ہے. وہ اس کی گود میں لیٹ گیا. دوستوں کے ساتھ تھا, ارادہ تھا کہ رات کو ہی پلٹ آؤں, لیکن پھر وہی رکنا پڑا. اگر اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ تھا تو وہ اس سے زیادہ مزید ایک لفظ نہیں دہرا سکتی تھی, چاہے وہ اس کے ساتھ جیسے بھی تھا. لیکن اسے یقین تھا کہ یزدانی کے کردار میں وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے علاوہ وہ کسی کی جانب ہاتھ نہیں بڑھائے گا. جب وہ اسے انکار نہیں کرتی, جب وہ اپنی جانب سے اس کی خواہشوں کی تکمیل کر رہی ہے, تو اس کا باہر جانا ہی بے مقصد ہے. لہٰذا اس طرح کی کسی بھی سوچوں کو پا کر وہ اپنے گھر خراب نہیں کر سکتی. آپ مجھے بتا سکتے تھے حامد, اب جانتے ہیں آپ کے بغیر رات کتنی مشکل تھی. اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کہہ گئی تھی. چلو اس شام کو حسین بناتے ہیں, کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں. میں بابا سے ملوں, کچھ ان سے ڈسکس کرنا. تب تک تم تیار ہو جاؤ, آنٹی کے گھر بھی جائیں گے اور اس کے بعد میں تمہیں اچھا سا ڈنر کروا کر واپس لے آؤں گا. کچھ تم خوش ہو جانا, پھر تھوڑا مجھے خوش کر دینا. وہ باقی سے اسے کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ منہ بناتے اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئی. کافی دیر وہ اپنے فیروز صاحب کے کمرے میں ہی رہا. ان سے کچھ معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتا تھا, اس لیے اس نے مداخلت کرنا ضروری نہیں سمجھا. کامدار ویلویٹ کی ڈریس میں وہ دلکش لگ رہی تھی. بالوں کو اس نے پشت پر بکھر جانے دیا. شادی کے بعد پہلی بار وہ دونوں ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے باہر جا رہے تھے, اسی لیے اس نے خود کو اچھی طرح آراستہ کر لیا تھا. وہ چاہتی تھی کہ وہ حامد کی اس قدر قریب آ جائے کہ اس کی ساری فطرت کو بدل کر رکھ دے. ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بگڑے ہوئے ہیں بیٹے کو سنوارنے کے لیے بہو کو لایا جاتا ہے. حالانکہ معاشرے کو اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی ماں باپ کے ہاتھ سے بکھر گیا ہے تو بیوی کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اسے سنوار لے. اس میں سراسر کسی کی بیٹی کی زندگی کو ہی برباد کرنا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنی جانب سے بھرپور کوشش کرنا چاہتی تھی. پڑھی لکھی بااعتماد لڑکی تھی, خود پر اتنا تو یقین تھا کہ ایک بگڑے ہوئے شہزادے کو سنوار لے گی. اس نے امی سے ملاقات کی آج, اور وہ اس کے حسین چہرے کو دبکتا ہوا دیکھ کر مسکرا دی. عدیلہ کے ساتھ جی بڑھ کے باتیں کی. بابا, ظہیر بھائی سب کے ساتھ وقت گزار کر وہ دونوں ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں آ گئے. حامد نے اپنی مرضی سے کھانا منگوایا اور دونوں نے اچھا سا کینڈل لائٹ ڈنر کیا تھا. اس کے بعد وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے کر نکل گیا. ہاتھوں میں گجرے سجا دیے, اسے اس کی مرضی کی شاپنگ کروا دی. اور عورت کو اور کیا ہی چاہیے ہوتا ہے. اسے پہلی بار حامد کا ساتھ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسی طرح مسکرا کر باتیں کرتا رہے اور وہ اس کی باتوں کو سنتی رہے. اس کی باتوں پہ بکھرے ہوئے بالوں کو وہ سنوارتی رہے اور اس کی دلکش اداؤں پہ مر مٹتے رہے. وہ اس کا شوہر تھا اور حقیقت تھی کہ وہ اس کی حد تک اس سے محبت کرتی تھی. گھر واپس آنے کے بعد حامد تھک چکا تھا. پچھلی رات بھی نہیں سو پایا اور اس وقت صرف اسے آرام چاہیے تھا. آرام دہ لباس میں ملبوس ہو کر وہ بیڈ پر بیٹھا اور ہاں کا انتظار کر رہا تھا, جو کہ چینج کرنے کے بعد واپس آئی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی. بیڈ کے کنارے لیٹتے ہوئے حامد نے اسے دیکھا
تو अपने बाजुओं को फैलाकर उसे बगैर कोई देर किए उसके बाजुओं में सिमट गई वो, और उसकी गर्दन में मुंह देते हुए वो उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था, जबकि उसके ख्यालात को भांपते रोहा गड़बड़ा से गई। उसने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे बताना चाहती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हामिद कुछ सुनने के बजाय उसे अपनी दस्तरस में लिए जा रहा था। मैं तुम्हें कहता हूँ कि जब मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा होता हूँ तब मुझे सिर्फ मोहब्बत करने दिया करो। वो शदीद बदमिज़ा हुआ। मेरी बात तो सुन ले, मैं सिर्फ आपसे एक बात करना चाहती हूँ। उसने झटकते हुए सर उठाकर उसे देखा। तो क्या आप टिपिकल बीवियों की तरह कमजोर लम्हात में तुम अपनी ख्वाहिशों का इजहार करोगे? वाइफी, तुम्हें हर बात की इजाजत है, लेकिन मुझे इस वक्त डिस्टर्ब ना करो। वो हद से बढ़ता जा रहा था। उसकी चेहरे को बेतहाशा लबों से छूते उसकी गर्दन और फिर गर्दन से उसके वजूद में उतरने की कोशिश कर रहा था। जब उसने तीसरी बार कोशिश करते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सा दूर धकेल दिया। हामिद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ मखसूस अयाम गुजार लें। और उसके बाद उसने कहते हुए सर झुका लिया। वो अपनी उंगलियों को बुरी तरह से मरोड़ रही थी। उस वक्त अपने लबों को काटते हुए जिस कैफियत का शिकार थी कोई सोच भी नहीं सकता था। अपने ही शौहर के सामने अपनी तकलीफ का इजहार करते उसे शर्मिंदगी हो रही थी। हालांकि ये कुदरती बात थी, उसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए था। हामिद ने कुछ देर उसके चेहरे को देखा और उसे अपने करीब कर लिया। ये कोई बुरी बात नहीं है, तुम ख्वाबों परेशान हो रही हो। वो एक बार फिर से उसकी गर्दन में मुंह दे गया और वो इसे हैरानगी से देखती रह गई। क्या मतलब आपका बुरी बात नहीं है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे? उसे लगा जैसे हामिद ने उसकी बात ही नहीं समझी और हामिद ने उसके रुखसार पर लपक दिए। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, ये कि तुम मेरे करीब नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुम्हारे पूरे जिस्म पर हक रखता हूँ। कहीं से भी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूंगा। उसने उसे कमर से थामकर उसकी पुश्त को फेर दिया था और वो हैरत ज़दा रह गई। खौफ से उसकी आंखें फैल गई। एक लम्हे में वो पलटते हुए उसने अपने शौहर को देखा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। उसके इरादे भांपते हुए उसने हामिद से दूर होना चाहा, लेकिन उसने घसीटते हुए उसे अपने करीब कर लिया। क्यों नहीं करूंगा मैं, और ये कोई नई बात नहीं है। नई बात नहीं होगी आपके लिए, लेकिन मेरे लिए नई और गलीज बात है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, ये गैर फितरी अमल है। वो चीख पड़ी थी और हामिद ने गुस्से से उसके चेहरे को दबोच लिया। तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। और क्या कह रही हो तुम? गैर फितरी? कौन सी बात? इस बात की इजाजत नहीं देता मैं। अल्लाह ने खुद फरमाया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती की मालिक है, तो जिस तरह चाहे अपनी खेती में आओ। जब मुझे खुदा इजाजत देता है तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो? उसकी रान को सख्ती से मुट्ठी में दबोच कर वो कह गया और वो सिसक कर रह गई थी। खुदा इस बात की इजाजत नहीं देता, आप गलत कर रहे हैं हामिद। उसे हामिद के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, जो भी था, लेकिन वो ये कभी नहीं सोच सकती थी कि वो इस हद तक गिर जाएगा। मुझे कुछ भी मत समझाओ। अगर तुम मुझे नाराज करोगी तो क्या खुदा तुमसे नाराज नहीं होगा? पूरी रात फरिश्ते तुम पर लानतें बरसाएंगे और तुम खुद को दीनदार समझकर सो जाओगी। और हकीकत में पागल हो चुका था वो। उसे बाजू में दबोच कर बेसाख्ता से कैद करते हुए उसने मोबाइल निकालकर वो वीडियो चला दी। ये देखो, ये कोई नई बात नहीं है। मर्द कहीं से भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगी। वो रोती रही, आंसू उसकी आंखों से टूट टूट कर गिर रहे थे। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने कमजोर लम्हात का शिकार हो जाएगी। अपने ही शौहर के हाथों वो यूं मसल दी जाएगी। उस रात उसकी आहें, सिसकियां, उसका गुरूर, उसका एतमाद, सब कुछ दम तोड़ता चला गया। उस रात हामिद ने उसके वजूद पर अपनी मन मर्जी चलाई और उसकी किसी बात को नहीं चलने दिया। तकलीफ के एहसास से वो दूरी होती रह गई। उसकी आंखों के सामने क्या नहीं था? बेतहाशा सुर्ख आंखें, टूटे हुए ख्वाब, खौफ हलकोरे ले रहा था, और खुश्क लब जो सख्ती से एक दूसरे में व्यवस्थ थे। आंसुओं का गोला हलक में अटा हुआ था। उसे आ रात वो अपने मुहाफिज के हाथ में थी, जिसे परवरदिगार ने उसका मुहाफिज बनाकर उस पर मुकर्रर किया था, और वो उसकी हिफाजत करने के बजाय खुद ही उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहा था, खुद ही अपनी नजरों में उसकी तस्लीर कर रहा था। मर्द के लिए ये बहुत बड़ा बहाना है कि खुदा ने उसे औरत के वजूद पर हाकिम करार दिया गया। वो ये बात नहीं समझता
کہ خدا نے کچھ حدود کو مقرر کیا ہے، اور جب مرد ان حدود سے تجاوز کر جائے تب وہ نہ صرف عورت بلکہ خدا کو بھی ناراض کر دیتا ہے، اور خدا کی ناراضگی کس حد تک ہوتی ہے اس بات کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ صبح تک اس کا نشہ اتر چکا تھا، اس نے ایک بار پھر سے اسے بازو میں بھر لیا، اس کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اسے اپنے ہی ہاتھوں ذلیل کرنے کے بعد وہ محبت کا ڈنڈورا پیٹ دے، اسے ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ اچھا سوری، میں بہہ گیا تھا، خود کو قابو نہیں کر پایا، تم تو جانتی ہو جوانی کے موز اور جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں، تو میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی نا، کسی سے بھی نہیں، یہ تمہاری اور میری بات ہے، تم جانتی ہو نا خدا نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی بات کسی کے سامنے بھی دہرا۔ ان سے دیکھتے ہوئے کہہ گیا، اور اس نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنی ہی نظروں میں اتنا نہ گرائے کہ میں دوبارہ اٹھ نہ پاؤں، خدا کے لیے حامد آپ میرے محافظ ہیں، سو مجھ پر اعتبار کریں، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھ سے کسی رکھیل کی طرح سلوک مت کیا کریں، میرے ساتھ آپ نے ایک رات نہیں پوری زندگی گزارنی ہے۔ اور اس نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی جما دی تھی۔ اب مجھے کتنا شرمندہ کرو گے، میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر، آئندہ میں خود کو قابو میں رکھوں گا۔ اس نے حامد کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ آج کے بعد ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ غلط ہے، یہ غیر مسلم کا بہکاوا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ اسے قائل کر رہی تھی اور اس نے اسے اطمینان دلانے کے لیے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ خود بھی شرمندہ نظر آ رہا تھا، شاید بہک گیا ہوگا۔ اس نے خود کو ایک بار پھر تسلی دے دی، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ حامد پر مزید اعتماد کرے۔ پرانی کہاوت ہے کہ اگر بچہ ایک جگہ سے گر جائے تو دوسری بار اس جگہ پر جانے سے جتنا آپ کرتا ہے عورت کی عقل ایک بچے سے بھی زیادہ کم ہوتی ہے۔ ایک مرد سے دھوکہ کھانے کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے پاس چلی جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ شاید اسے اس کی من پسند عزت مل جائے، شاید وہ اسے سب کچھ لا کر دے جس کی وہ طلبگار ہے۔ حالانکہ ایک بار مرد سے تذلیل کروانے کے بعد دوبارہ اس کے پاس جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پچھلی بار کچھ کسر باقی تھی، اس بار وہ کسر نکال کر ہمیں اچھی طرح ذلیل کرے تاکہ ہم دوبارہ سر اٹھانے اور اٹھا کر جینے کے قابل نہ لیں۔ اس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ نکاح کی لپیٹ میں آئی ہوئی لڑکیاں زبان کھولنے سے بھی کتراتی ہیں، مرد کی حکومت انہیں بے بس کرتے ہوئے قید مسلسل میں ڈال دیتی ہے۔ اگلا آنے والا ہر دن خوشگوار تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صرف وہ ایک بار سمجھائے گی اور حامد سمجھ جائے گا۔ ایک بار کی غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، تو اس نے بھی حامد کسدانی کو معاف کر دیا، کوئی بھی پچھلی بات کبھی نہیں دہرائی۔ دن گزرتے گئے اور اس کی محبت میں وہ پاگل ہوتی چلی گئی، وہ اسے بے بس کیے دیتا اور وہ بے بس ہوتی چلی جاتی۔ اس نے حامد کی کس خواہش کو پورا نہیں کیا تھا، وہ جو چاہتا تھا اس کے سامنے لا کر رکھ دیتی، وہ جس طرح چاہتا اسے استعمال کرتا، اسے بستر پر مات دے جاتا اور پھر وہ صبح تک خود کو نارمل کر لیتی۔ یہ سب کچھ نارمل تھا، یہ ہماری سوسائٹی میں چلتا آ رہا ہے، ہر عورت پر یہ برداشت کر رہی ہے۔ وہ کوئی نئی عورت نہیں، اور پھر عدیلہ بھابی، وہ بھی تو ہر بار یہی رونا ڈال دیتی ہے کہ ظہیر بھائی اسے مطمئن نہیں کر پاتے۔ اگر مرد نرم ہاتھ رکھتا ہے، عورت ڈنڈوڑا پیٹ لیتی ہے جو اسے مطمئن نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سکری پر اتر آ جائے تو پھر رونے پیٹنے لگ جاتی ہے۔ اور تیسری بات کہیں تھی بھی نہیں، وہ بات جو عورت کو ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کرتی چلی آ رہی ہے، وہ بات جو ایک عورت کو اندر سے کھوکھلا کر کر اپنی ہی نظروں میں مجرم بنا دیتی ہے۔ اس نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ یہ آنے والی تبدیلی مسلسل نہیں تھی، صرف چند دن یا چند ہفتے، اور اس کے بعد پھر سے وہ اپنے قابو سے باہر ہو گیا۔ اگر ایک شام کو اپنی عیاش دوستوں کے ساتھ گزار لیتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اسے وہ محفل اس پر اتنا اثر رکھتی تھی کہ اسے ہفتوں کی محبت کو بلا دیتا تو اس کے وعدوں کو پس پش ڈال دیتا، اور وہ ایک بار پھر اسی گمراہی میں جا گرتا، ایک بار پھر سے دبوچتے جس طرح چاہتا اپنی خواہش کو پورا کر لیتا، اور خواہش کو پورا کرنے کے بعد اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیتا۔ بس بہک گیا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بالکل کسی بچے کی طرح جو کہ بار بار اپنی ماں کے پاس سے پیسے چرا لیتا ہے اور پھر معصوم چہرے کے ساتھ نظر جھکا لیتا ہے۔ یہ بھی شاید اس کی عادت بن چکی تھی، کیونکہ بار بار معافی بھی شرمندگی کے احساس کو ختم کرتے کرتے ایک دن مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے، اور پھر انسان اپنے گناہوں پر نادم ہونا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس دن وہ کچن میں کام کرتے ہوئے چکرا کر گرنے لگی،
تو मुलाज़िमा ने उसे थाम लिया। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत काफी डाउन जा रही है, और ये बात हामिद ने भी नोट की थी। आंखों के नीचे हल्की गहरी जर्द रंगत शादी के बाद वो मुरझा कर रह गई थी। हालांकि उसे खिलकर गुलाब की तरह निखर जाना था, लेकिन यहाँ बात मुख्तलिफ सिमत में जा रही थी। हामिद ने उसे तफ्शीश भरी नजरों से देखा। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को जब्त किया। चेहरा सुर्ख हो रहा था और सुर्खियों गली हुई जर्दियों को देखकर उसे अपने करीब कर गया। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। बेताबी उसकी आंखों से जाहिर हो रही थी, उससे पहले कि वो ज्यादा वीक भी लग रही थी। मुझे लगता है तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो। वो बस उसे देखती रह गई। रात पर फिर उसकी पुनाहों में होती और दिन न जाने किन फिक्रों में गुजर जाता, और इस सब में वो अपने आप को तो जैसे मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुकी थी। डॉक्टर साहिबा, सब नॉर्मल तो है ना? पिछले दिनों से ये बहुत वीक रही है, ब्लड प्रेशर भी काफी लो रहने लगा है। मुझे लगता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो डॉक्टर से ज्यादा बेचैन हो रहा था, और उसकी बेचैनी को भांपते डॉक्टर मुस्कुरा के रह गई। उनकी आंखों में रश्क और सताइश उभर आई। देखने वाले को यही लगता है जो उन्हें नजर आता है, जिसे वो देख सकते हैं, जिसे वो महसूस कर सकते हैं। आपके पहलू में बैठा हुआ शख्स चाहे दूसरों पर क़यामत बनकर उतर आओ, लेकिन उसके अंदर कौन सी क़यामत भर पाए, इस बात से वो खुद वाकिफ होता है, या फिर वो जो उसके वजूद का हिस्सा हो। और वो हामिद यज़दानी के वजूद का हिस्सा थी। वो जानती थी कि वो देखने में किस कदर दिलकश हसीन है, उतनी ही जालिम। मिस्टर यज़दानी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, माशाल्लाह से आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर्स की पेशा वराना मुस्कुराहट ने उसके चेहरे पर एक गुलाल बिखेर दिया, और हामिद ने पलट कर उसके चेहरे को देखा। गालिबन वो बहुत खुश थी, और खुश क्यों ना होना चाहिए। ये एहसास तो औरत को मोतबिर कर देता है कि वो माँ के दर्जे पर फारिज होने वाली है। इतनी बेचैनियों के बाद, इतने खोखलीपन के बाद, यानी वो मुकम्मल हो रही थी। लगता है बहुत खुश हो। उसने गाड़ी में बैठते उसके चेहरे को देखा। नहीं होना चाहिए क्या? वो सर झुकाकर मुस्कुरा दी। मुझे डॉक्टर साहिबा की बात बहुत खास अच्छी नहीं लगी कि हमें कुछ दिनों तक एक दूसरे को परहेज बरतनी होगी। वो कुछ अजीब लगा। उसे इस बात से ज्यादा खुश बात ये लगी कि आप बाप बनने वाले और मैं माँ। हमारे रिश्ते मजबूत होने वाले। हामिद उसे खामोश करवा चुकी थी। बेटा, औरत के लिए सबसे मजबूत कड़ी औलाद होती है। औरत अगर मर्द को औलाद दे दे तो अच्छे से अच्छा मर्द भी उस रिश्ते को तस्लीम करके उसके सामने बेबस हो जाता है। अगर तुम्हें हामिद में कुछ खामियां नजर आती भी है, तो जिस रोज तुम उसे औलाद दोगी वो तुम्हारा एहसास करेगा, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसने भी खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर लिया था। वो ये नहीं सोच रही थी कि आने वाला कल उसके लिए कौन से मसाइल लेकर आने वाला है। हामिद कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो मुतमईन था। और फिरोज यसानी तो हद से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने सारे मुलाजमीन में मिठाई बांटी। उस शाम हामिद का रुख अपनी जानी फेर लिया। अब खुश और मुतमईन नहीं है। और हामिद ने कंधे झुका दिए। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा जल्दी है? अभी हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना चाहते थे। वो अजीब तरीके से बात कर रहा था। हम एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी गुजारने वाले हैं, सिर्फ कुछ टाइम नहीं। और ये भी बेबी भी हमारा बेबी है। जब आ जाएगा तो दिखेगा आप कितनी मोहब्बत करेंगे। हामिद ने उसकी पूंछ को थाम कर उसे अपने करीब कर लिया। देखिए, उससे ज्यादा मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, और मुझे अपने हिस्से की मोहब्बत पूरी पूरी चाहिए। उसमें मुदाखलत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अजीब हो रहा था, इतना पोजेसिव। अब मेरे लिए हो रहे हैं। वो मुस्कुरा कर कह गई, और हामिद एक बार फिर उसकी मुस्कुराहट से पिघल गया। बिल्कुल हो रहा हूं। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकता, और ना ही डॉक्टर की किसी बात पर अमल करूंगा। हामिद के तासुरात थोड़े सख्त थे। अमल तो करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि मुझे बेबी का इशू भी हो रहा है, और वीकनेस भी है बहुत ज्यादा। तो हम अपने आने वाले बच्चे के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। वो नरम लहजे में बात कर रही थी। ना जाने हामिद को क्या हुआ कि सख्ती से उसकी गर्दन को दबोच लिया। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। मैं जो हासिल करना चाहूंगा वो हासिल कर लूंगा। तुमसे मुझे किसी भी तरह खुद को रिलैक्स करना पड़े, और तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना होगा। उसने हामिद के हाथ को झटक दिया। हर बात में सख्ती और चिड़चिड़ापन मत लेकर आया करें हामिद। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। डॉक्टर ने अगर हमें एक दूसरे से
دور رہنے کی ہدایت کی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بیوی کے لیے کس قدر خطرہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر کے اس سے دور جاتی، حامد نے ہاتھ گھما کر ایک سناٹی دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور وہ دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج سے پہلے وہ بس اسے دھکیل دیتا، دور جھٹک دیتا، لیکن یہ تھا کہ وہ حیرانگی سے حامد کو دیکھتی رہی، جس کے چہرے پر صرف غصہ تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دیر تک اسی احساس میں گھری رہی کہ آخر وہ کیسا شخص تھا، اتنی بڑی خوشی کے موقع پر اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ 2 دنوں تک اس نے حامد کے ساتھ مکمل طور پر بات چیت بند کر دی، اور حامد بھی اسے دور دور تھا۔ اس رات آخر ضد توڑتے وہ حامد کے پاس آ گئی۔ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے معذرت نہیں کی، کیا آپ کو شرمندگی نہیں ہے؟ حامد نے اتنے دن اس کے بغیر گزار لیے تھے، وہ جو ایک رات بھی صبر نہیں کر پاتا تھا۔ شرمندگی کس بات کی؟ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں ماروں، رکھوں، پیار کروں، میرا حق ہے۔ وہ اسے اپنے بازوں میں سمیٹ کر اس کے گلابی لبوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں مجھے آپ سے خوف آنے لگا ہے، پہلے میں آپ سے محبت کرتی تھی، آپ کے قریب رہ کر تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے سوچا نکاح کے بعد ہمارے درمیان سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے آپ سے خوف آنے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے آپ کو صرف میرے جسم کی ہی طلب ہے، آپ صرف اپنی طلب پوری کرتے ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی میں ایک خواہش تمہارے پاس لے کر آیا جسے تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتے ہوئے وہ عجیب و غریب انداز میں کہہ گیا، اور وہ اسے دیکھتے رہ گئی۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری خواہش کو اپنے اس طرح پورا کرو کہ تم میرا ساتھ دو۔ وہ جذبات میں بہتے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ دھنگ ہوتی نظروں سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ قسم خدا کا، میرے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے اور آپ اس طرح کی غلیظ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پہلے ہی میرا دل خراب ہوتا ہے اس بات سے، تمہارا دل خراب نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اپنے شوہر سے کیا شرمانا یا دل خراب ہونا؟ وہ اسے بازو میں سمیٹ گیا اور وہ حیا سے سمٹ کر رہ گئی۔ پلیز مجھ سے دور رہے۔ اسے خود سے دور رکھنا چاہا تھا، لیکن اس رات وہ حد پار کر گیا۔ اس نے وہ سب کر لیا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ دیر تک وہ بیسن پر چکی رہی، آنے والی لگاتار الٹیوں نے اسے لاغر کر دیا۔ زرد چہرہ وہ وہیں کتنی دیر بیٹھی رہی، اور پھر اپنے وجود کو تھام کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، جی بتلا رہا تھا رات جو کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یہ غلط عادت اس کی شوہر کو صرف اس لیے ہوئی کہ وہ گندی ویڈیوز میں یہ سارے کارنامے دیکھتا رہا، اور اب وہ اپنی بیوی پر آزمانے کا سوچتے ہوئے اس پر عمل کر گیا۔ ہر چیز پر لعنت ڈالتے دوسرے روز وہ گھر واپس چلی گئی۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا کسی صورت نہیں۔ وہ شخص جو آج اپنی حدود کا خیال نہیں رکھ پایا، نہ اس کی پرواہ کی، نہ اس کے بچے کی، وہ کال اس کے ساتھ باقی زندگی کیسے گزارتا؟ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں جائے گی، لیکن اگلے ہی کچھ دنوں میں وہ فیروز یزدانی کے ساتھ آ گیا۔ اسے صاف لفظوں میں ماں سے کہہ دیا کہ وہ جسمانی ٹارچر کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تم آئے روز منہ اٹھا کر یہاں پر آ جاتی ہو اور ہر بار ایک ہی بات کا تذکرہ کرو۔ ہم سب نے بھی ایسا وقت گزارا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس کا رونا پیٹ کر تم خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہو۔ شائستہ بیگم کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ اس روز ان سے روٹ کر چلی گئی۔ یہاں کوئی بھی اسے اپنا نہیں لگا۔ لڑکیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، انہیں جس طرح بھی گزارا کرنا پڑے اپنے شوہر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ حامد اسے دیکھ کر تنزیہ مسکرایا۔ اب تو تمہیں پتہ چل چکا ہوگا کہ میری خواہشات کو پورا کرنے کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں آپ کی ایسی کوئی خواہش پوری نہیں کروں گی۔ حامد پلیز میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لیں۔ اس غلاظت سے باہر آ جائیں، یہ نہ ہو کہ خدا کی ذات کو بھی آپ ناراض کر لیں۔ اسے سمجھا کر رہ گئی، یہ سب تمہیں کرنا چاہیے، یہ میری مجبوری ہے اور مجھے اسی سے سکون ملتا ہے۔ تم میرے لیے باعث سکون ہو تو کیا اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ نہ جانے اس کی ضد توڑ رہا تھا یا پھر اپنا آپ منوا رہا تھا۔ اگلے آنے والے چند دنوں میں اس نے اپنے خول سے باہر آ کر اسے دکھایا کہ وہ سب کچھ کر دکھایا جس سے وہ انکار کرتی تھی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ بس روتی رہ جاتی، سسکتی رہ جاتی، اور وہ بھی ایک ایسی ہی اندھیری رات تھی جب اس نے کہا اسے استعمال نہیں کیا۔ اس کی زبان
اس کی دھڑکنیں، اس کی پشت، اور پھر یوں وحشت سے اس نے ٹوٹ کر بکھرا کے وہ سرخ دبوں میں نہلا کر رہ گئی۔ صبح ملازمہ کمرے میں آئی تو اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو دیکھ کر چیخ پڑی۔ وہ تو رات ہی کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور دوسرے کمرے میں جا کر بے فکر ہو کر سو گیا۔ فیروز یزدانی اسے ہسپتال لے کر گئے جہاں یہ خبر اس کی منتظر تھی کہ وہ اپنا بچہ کھو چکی ہے۔ وہ وجود جو پچھلے کچھ مہینوں سے اس کے پیٹ میں پل رہا تھا، وہ اسے کھو چکی تھی، جو اس کے جینے کا واحد سہارا تھا۔ اس روز ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ آپ کی بیٹی کو بہت زیادہ فزیکل ٹارچر کیا گیا ہے، اس لیے ویسے بھی انہیں پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ پریگننسی میں کچھ پیچیدگی ہے۔ اپنی بیٹی کی کٹی پٹی حالت دیکھ کر شائستہ بیگم نے سختی سے منہ پر ہاتھ جما لیا، بہتی آنکھوں سے وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ سرفراز صدیقی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس روز انہیں احساس ہوا کہ ان کی بیٹی کس بات کا رونا ٹال رہی تھی۔ اس روز انہیں پتا چلا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، اب تم اس شخص کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور اس نے سختی سے ان کے ہاتھوں کو جھٹک دیا، وہ ہاتھ جو اس وقت آپ کے ارد گرد نہیں آتے تھے، اب خطرے میں ہوتے ہوئے انہیں کوئی حق نہیں اس وقت آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھے جب آپ ڈوب چکے ہیں۔ اور حقیقت یہ تھی کہ وہ ڈوب چکی تھی، ایک ایسے سمندر میں جہاں سے خود باہر نکلنا تھا۔ ساری باتیں کو مد نظر رکھنے کے باوجود اس روز اس نے حامد یزدانی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ گھر واپس چلی گئی، اب وہی اس کا ٹھکانہ تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنا بدلہ اپنی جانب سے لے گی، وہ کسی پر بھی انحصار نہیں کرے گی۔ آج تک اس کے ساتھ جو کچھ ہوا صرف اسی لیے کیونکہ وہ دوسروں پر انحصار کرتی آئی تھی۔ اس نے اپنا بچہ کھو دیا، اس کی مزید وحشت کا شکار رہی تھی۔ کوئی اس کے ساتھ اس حد تک پاگل پن پر چلا گیا کہ اس کی منت سماجت، اس کی سسکیاں اس کو بس سے پشت ڈال کر اپنی خواہشیں پوری کر لی، اور اب اسے یقین تھا کہ جب تک اس کے اندر کے جانور کو نہیں مارے گی تب تک اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر پائے گی۔ اور اس نے اطمینان سے خود کو حامد یزدانی کے قریب رکھا، اس کی ہمدردیوں کو سمیٹا، اور اس روز جب اسے لگا کہ اس کا وجود صحت مند ہے، وہ سرخ رنگ کی ساڑی میں اس کے لیے تیار ہوئی، بکھرے بالوں کے ساتھ اس نے حسین میک اپ سے خود کو آراستہ کر دیا۔ آج وہ یوں لگ رہی تھی جیسے حامد یزدانی اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کمرہ خوبصورت گلابوں سے سجا تھا، آج اسے وہ سب کرنا تھا جسے شاید بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ آئینے میں خود کو نہ جانے کتنی بار وہ دیکھتی رہی، سرخ آنکھیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ جب حامد یزدانی اندر داخل ہوا تو وہ ٹھٹک کر دہلیز پر ہی رک گیا، وہ مسکرا کر اس کی جانب پڑی۔ اتنا حیران ہونا تو بنتا نہیں ہے سرکار، اس نے دلکشی سے کہا، اور ہاں اس پر مہربان ہوتے چکا، یقیناً وہ اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کی ہوش ربا آنکھیں، گلابی رنگ اور خوبصورت سجا ہوا سراپا۔ آج تو تم نے میری دیرینہ خواہش کو پورا کر دیا، آج تم ویسی لگ رہی ہو جیسے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے ہمیشہ تمہیں ایسے ہی چاہا ہے، حسین، دلکش، دل ربا۔ وہ یہ کہتے اس کے لبوں پر ٹوٹ پڑا، اور تب تک ٹوٹا رہا جب تک اندر کی حیوانیت جا کر باہر نہیں آ گئی۔ اسے خود سے غافل کر رہی تھی، اسے یوں اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی جیسے کہ مدت سے اس کے وجود کی پیاسی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مکفل کرنے کے بعد اس کے وجود پر راج کرتے ہو اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ مجھے اور کس قدر اپنا دیوانہ بناؤ گی، اس سے زیادہ نہیں، وہ کہہ گیا۔ اس نے آنکھ دباتے خود کو اس کے قریب کر لیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہی کہا ہے یزدانی صاحب، ابھی تو وہ سب کچھ کرنا باقی ہے جس کے بعد آپ پناہ مانگیں گے۔ اور وہ دلکشی سے ہنسا تھا، ہنستے ہوئے وہ آج اتنا ہی دلکش لگتا تھا، نہ جانے کتنوں کی دھڑکنوں کو بڑھا دینے والا۔ لیکن اسے اس حسین چہرے سے نفرت ہو چکی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور حامد یزدانی کا چمکتا ہوا چہرہ بہت سیاہ تھا۔ وہ اس کے قریب چلی آئی، وہاں جہاں اس کی ساری خواہشیں منجمد تھی، وہیں جہاں وہ چاہتا تھا۔ اپنی لبوں کو پھیرتے ہوئے اسے پاگل کر رہی تھی، اور وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اسے محسوس کر رہا تھا۔ ہوش اڑانے کے لیے کیا نہیں تھا، صرف سانسیں، دھڑکنوں کا شور، عجیب سا ردھم جو اسے بے چین کر رہا تھا، اور کانپتا ہوا جسم۔ آج وہ سب کچھ کر رہی تھی جس کا وہ کبھی حکم دیا کرتا، اور وہ پناہ مانگا کرتی۔ وہ آنکھیں بند کرتے اسے محسوس کرتا رہا، ایک پل، دو پل، اور نہ جانے کتنے پل بیت گئے۔ وہ اسے یوں مہربان ہوتی جیسے بادل کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو بے بسی سے روتے ہوئے دیکھا۔
اس کی آنکھوں سے آंسو ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ نکلے. اس نے خود کو منت سماجت کرتے ہوئے پایا. خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائے. وہ چیخ رہی تھی اور اس کی چیخوں کا گلا وہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے گھونٹ رہا تھا کہ وہ بے بسی سے مار رہی تھی. اور پھر وہ رات جب وہ اس پر حاوی ہونے لگا، بغیر نکاح کے اس کی ہر بات کو ضد اور انا کا مسئلہ بناتا چلا گیا. اور ان سب تکلیفوں کے بعد اس نے ایک آخری نظر حامد یزدانی کے مسرور چہرے پر ڈالتے اپنے دانتوں کو دبا دیا. وہ چیخ پڑا اور اس کے ہاتھ مقفل ہوئے. تکلیف کی ایک لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن وہ رکی نہیں. اپنے دانتوں سے، اپنے ناخنوں سے اسے تمام حصوں کو تاڑ تاڑ کرتی رہی، جس کی بنیاد پر وہ اپنی مردانگی کا روپ جھاڑتا تھا، اور جس کی وجہ سے اسے لگتا تھا کہ وہ ایک مضبوط اور توانا مرد ہے. کسی عورت کے سامنے ہار نہیں مان سکتا. وہ کسی بھی عورت کو زیر کرنا جانتا تھا، وہ جس کی بنیاد پر وہ سسکیوں کا گلا کھول دیا کرتا تھا. اس کی رگوں میں وہ زہر انڈیل دیا کرتا تھا جو ناپاک تھا. اس کے منہ سے وہ سرخ سیال بہتا چلا گیا اور وہ بھیانک لگ رہی تھی، لیکن وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے خود کو مکمل کر لیا. کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا اور وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھا. سرخ سیال اس کی ٹانگوں سے بہتا چلا گیا. ملازمین، فیروز یزدانی، سب لوگ بھاگ کر آئے. وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ کر بس دیکھتی چلی گئی. یہ لوگ تب آ کر کیوں نہیں آئے تھے جب وہ چیخی تھی، جب وہ چلاتی تھی، جب وہ مدد کی التجا کرتی تھی؟ اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. نہ جانے کتنی دیر وہ ہوش و خروش سے بیگانہ رہا. فیروز یزدانی نے اس پر کیس کر دیا. میڈیا نے اس بات کو خوب اچھالا. انٹرویو آئے، روز باتیں ہنگامے، بالکل اسی طرح جیسے کچھ دن پہلے. شدید کیفیت میں کسی مرد کی زبان پر کٹ لگا اور ہر نیوز چینل نے، ہر میڈیا کے کرندہ نے اس بات کو اچھالا. اپنی ہوس کے لیے ایک عورت کو اپنی نظروں میں اس قدر مجرم بنا دیا کہ وہ اگلی بار کسی بھی مرد کے قریب آنے سے پہلے 1000 بار سوچے. اگر یہ بات کسی مرد سے منسلک ہوتی تو لوگ مسکراتے ہوئے منہ پھیر لیتے. اتنا تو چلتا ہے، مرد وحشت میں اتنا تو کر ہی لیتا ہے. ہونٹوں پر کٹ لگا دینا، زبان پر، گردن پر، یہ سب کچھ اس کی مردانگی کی علامت ہے. اگر یہ سب کچھ عورت دہرا دے تو معاشرہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. اس پر کیس صلاح اس کے باپ نے اس کا ساتھ دیا تھا. ظہیر بے بس تھا، اس کا وکیل کمزور تھا، لیکن اس طریق پر اس نے خود اپنی زبان سے وہ سارے ثبوت سمیت اگل دیے تھے جو اس کے ساتھ دہرایا جاتا رہا تھا. اتنے عرصے کے بعد عدالت میں سناٹا چھا گیا. وہ دور بیٹھا فیروز یزدانی کے پاس یہ کیس مہینوں پر محیط تھا، لیکن جو اذیت وہ اسے دے چکی تھی وہ شاید سالوں پر محیط تھی. ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اس کا نازک حصہ کافی حد تک ڈیمیج ہوا ہے. ذرا برابر بھی امید نہیں کہ وہ دوبارہ اپنی مردانگی پر پورا اتر پائے گا. اگر اتر بھی پایا تو سالوں پر محیط علاج کے بعد. اس نے چیخ چیخ کر کمرہ عدالت میں ہر چیز کو خاموش کروا دیا. وہ سر جھکا کر بیٹھا رہا. سر سے جیسے مردانگی کا بھوت تو اتر چکا تھا، تب کچھ کہنے سننے کو باقی نہیں رہا. تو پھر وہ کیا کہتا؟ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی. جادو نے اسے کٹہرے میں بلا کر سوالات کیے. وہ سوچ کر آیا تھا کہ اس کے خلاف ایسا مقدمہ چلائے گا کہ وہ ساری زندگی جیل میں سے باہر نہیں نکل پائے گی. جب اسے چیخ کر روتے ہوئے دیکھا تو اپنی ساری غلطیوں کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ یہ اس کے پاس آخری حل تھا. اس نے اپنی سزا کو پا لیا تھا. اس روز عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا، لیکن یہ اسے یقین تھا کہ وہ اس سے عزت کہیں سے بھی نہیں ملنی تھی، کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے خود کھڑی ہوئی تھی. اس نے جو کیا تھا غلط تھا، لیکن غلط کی بنیاد پہلے دوسری جانب سے رکھی گئی تھی. غلط کی بنیاد اگر رکھ دی جائے تب دوسرے سے بھی یہی امید لگائے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا کرے گا جو محض غلط کے زمرے میں آتا ہے. دونوں اب اپنے حصے کی سزا کاٹ رہے تھے. وہ جو یہ سزا کاٹ رہا تھا کہ ساری زندگی اسی ضلالت کے ساتھ جینا پڑے گا کہ وہ اب مردوں میں شمار ہی نہیں ہوتا. وہ جس کی بیوی نہیں، اس سے یہ حق چھین لیا تھا کہ وہ کسی پر اپنی محبت نچھاور نہیں کر سکتا، چونکہ وہ ساری زندگی اسی اذیت کے ساتھ گزارے گی کہ لوگ اسے دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنس دیں گے. کوئی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھے گا، کوئی اسے مرد دوبارہ اس پر اعتبار نہیں کرے گا. شاید وہ اسی دہلیز پر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے گی، لیکن اب یہ اس کا مقدر تھا اور اس نے اپنے مقدر کو تسلیم کر لیا تھا. اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی. نہ صرف اس کی، اچانک کتنی ایسی عورتوں کی جن کی زندگی خاموشی سے برباد ہو رہی تھی. اسے مزید برباد مت ہونے دے. اپنے لیے خود سٹینڈ لے، خاموشی سے علیحدہ ہو جائے، اپنی عزت کا بھرم رکھے اور دوسروں کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دے، کیونکہ خدا کبھی ایسے لوگوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا
جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوں، جو صرف مغربی طرز کو اپنا کر عورت کو مات دینا جانتے ہوں، جنہوں نے یہ صرف سن کر رکھا ہو کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، یہ کبھی نہ سنا ہو کہ تم عورت کی محافظ ہو اور وہ تمہاری ذمہ داری